میں 3-4 جو پوائنٹس ہیں میں پوائنٹ وائز آپ کو بتاؤں گی. ذرا اس پہ آپ چپ کریں گے, اگر آپ سارے چپ کریں گے پھر میں بات کروں گی, ٹھیک ہے؟ یہ بڑا مشکل ہے فوکس کرنا اگر سارے باتیں کریں. چلیں کیری آن کریں. میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عمران خان نے 3-4 پوائنٹس پہ وضاحت کی ہے, اور پہلا پوائنٹ یہ ہے نون لیگ کے ساتھ مذاکرات. انہوں نے کہا ہے کہ میں بالکل اپنے آپ اوپر نون لیگ کے ساتھ نہیں کروں گا. انہوں نے کہا کہ میں نون لیگ کے ساتھ مذاکرات کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتا کرنے کے, کیونکہ یہ وہ پارٹی ہے جنہوں نے پاکستان کی کیا کہتے ہیں جو مورل ویلیوز ہیں نا وہ ختم کیے ہیں. یہاں کی اخلاقیات بالکل انہوں نے پاکستان کی جو بچی کچی تھی نا, جنہوں نے کتنے سالوں سے یہ اس پہ لگے ہوئے تھے ختم کرنے پہ, اب انہوں نے بالکل جو پچھلے 2 سال میں انہوں نے کیا ہے, کہتے ہیں میں ان سے بالکل بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اس کی یہ وضاحت کی کہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ اگر آپ امر بن معروف کا انہوں نے میری بہنوں کو بتایا کہ دیکھو یہ کس لیے ضروری ہے, قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, کیوں لکھا ہوا ہے کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہو. کہتے پاکستان کے حالات اس وقت یہ ہیں کہ جو چور کے ساتھ کھڑے, جتنا بڑا ڈاکہ مارتے اتنا بڑا عہدہ ملتا ہے, جو چوروں کے ساتھ کھڑے اس کو معافی ہے, اور جن کو NRO دیا جاتا ہے اگر وہ سچ کے خلاف کھڑے ہو گئے. آج کل یہ حالات ہیں. جب 9 مئی کو لوگ سچ کے ساتھ کھڑے ہونے نکلے تھے, جب وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے لوگ اور صرف سڑک کے اوپر احتجاج کر رہے تھے, انہوں نے ان کا اگزامپل دیا یاسمین راشد اور اندلیب عباس کا کہ ایک ہی گاڑی میں تھی, ایک نے پریس کانفرنس کر کے سچ کے خلاف کھڑی ہو گئی, جو سچ کے ساتھ کھڑی ہیں وہ جیل میں ہیں, وہ باہر ہے. پھر انہوں نے کہا شاہ محمود قریشی کا کہ وہ انسان کو پریشر یہ تھا کہ سائفر کے اوپر, جب وہ سچ کے ساتھ کھڑا ہو گیا, آج سائفر کیس ختم بھی ہو گیا, ان کو اس پہ آزادی بھی مل گئی تھی سب کو, لیکن وہ آج جیل کے اندر ہے. تو یہ جو NRO دیا جاتا ہے, جب NRO جن کو ملتا ہے ان کو سب سے بڑے عہدے ملتے ہیں. ڈاکو ہونا اس وقت پاکستان میں اہمیت رکھتا ہے. پھر انہوں نے 26ویں ترمیم کی. 26ویں ترمیم وہ کون سا تھا, اعظم تاڑ اور بون, انہوں نے مینوفیکچر کی, نون لیگ کی فیکٹری میں یہ مینوفیکچر ہوئی. اور اس کا مقصد کیا تھا کہ ایک قاضی فائز عیسیٰ کی جگہ کئی قاضی فائز عیسیٰ پیدا کرو, ہر کوٹ کے اوپر ایک قاضی فائز عیسیٰ بٹھاؤ, قاضی فائز عیسیٰ کے بھی اوپر کے نمبر بٹھاؤ, اور پورا انصاف کا نظام دفن کر دو. کیونکہ یاد رکھیں, کون سا چور چاہتا ہے کہ آپ انصاف کا نظام چلے, کیونکہ ان کو سارا وقت ڈر لگا رہے گا کہ یہ ایک دن انصاف کا نظام ہماری گردن کے اوپر ان کا ہاتھ آئے گا. تو انہوں نے سوچا کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے, اور ہمیں ٹینشن بھی نہیں ہوئے گی کہ چاہے عمران خان ہو چاہے کوئی ہو, ہم ایٹ لیسٹ انصاف کے نظام کو مکمل طور پہ دفن کر دیں تاکہ ہمارے اوپر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے. اب حالات یہ ہیں کہ ہم بھی جب کورٹ میں جاتے ہیں تو جج کہتا ہے میرے ہاتھ بند چکے ہیں, میں یہاں پہ کسی DIG یا IG کو, SP کو بھی نہیں بلا سکتا ہوں 26ویں ترمیم کی وجہ سے. تو سب جو نون لیگ اس ملک کے ساتھ جرم کر رہی ہے, وہ 26ویں ترمیم آپ روزانہ اس کا نتائج دیکھیں گے. اور اس لیے عمران خان کا جو کنسرن ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا اس کے اوپر آواز اٹھائیں, وہ 26ویں ترمیم. پھر انہوں نے اگلی بات کی اسٹیبلشمنٹ کی. انہوں نے کہا اگر اسٹیبلشمنٹ, اب میں یہ غور سے کہہ رہی ہوں اور دہرانے لگی ہوں, اس میں غلطی نہ ہو. انہوں نے کہا اگر اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرنا چاہتی ہے پاکستان کے بارے میں, کیونکہ عمران خان کو کنسرن یہ ہے اس وقت, ان کو یہ فکر ہے یا انہوں نے اس چیز کی بات کی ہے کہ مودی زخمی ہے اور وہ پاکستان کو اس طرح نہیں چھوڑے گا. اس لیے انہوں نے کہا اس سلسلے میں, پاکستان کے سلسلے میں اگر اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرنا چاہتی ہے تو میں پاکستان کے لیے بات کرنے کو ان سے تیار ہوں, لیکن اپنے لیے میں پھر سے دہرا رہا ہوں, اور یہ باری باری ہم نے ان کو بتایا کہ پچھلے ہفتے بھی یہ بات شروع ہوگی کہ آپ کی بات چیت ہو رہی ہے,
آپ کے پارٹی کے اندر سے انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہونے لگی ہے، یہ بہنیں خراب کر رہی ہیں، اس قسم کی باتیں نکل رہی ہیں، تو اس پہ وہ بالکل خوش نہیں تھے، اس لیے انہوں نے ہمارے قسم کی باتیں نکل رہی ہیں تو اس پہ وہ بالکل خوش نہیں تھے، اس لیے انہوں نے ہمارے ہاتھ، میری بہنوں کے ہاتھ، ہمارے ہاتھ وضاحت آئی ہے کہ آپ نے یہ بالکل کلیئر کر دینا ہے، اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرنا چاہے، نون لیگ سے میں بالکل نہیں بات کروں گا، اگر اسٹیبلشمنٹ میرے سے پاکستان کے لیے بات کرنا چاہے، کیونکہ ہمارے اکنامک حالات، معاشی حالات اور جو مودی اور جنگ کے حالات کی جو جنگ کا ابھی خطرہ ہے کیونکہ مودی زخمی ہے، ان کے اوپر اگر بات اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہے میں کرنے کو تیار ہوں، نون لیگ کے ساتھ بالکل نہیں۔ میں دوبارہ اسے دہرا رہی ہوں کیونکہ روز کوئی نہ کوئی ہمارے سے پوچھتا ہے کہ جی ڈیل ہونے لگی ہے، کوئی ہمیں آگے کہتا ہے کہ جی آپ خراب کر رہے ہیں۔ عمران خان نے آج وضاحت کر دی، ایک ہی ہو گیا۔ دوسرا، ان کو ہم نے پچھلی دفعہ جب ہماری ملاقات ہوئی تو عمران خان نے کہا کہ آپ جائیں، جا کے پارٹی کو بتائیں کہ اسمبلیوں میں کیوں نہیں یہ بات اٹھا رہے کہ میرے القادر کے کیس کے بارے میں اچھی طرح ان کو سمجھائیں، اسمبلیوں میں ریز کریں، 26ویں ترمیم کے خلاف بتائیں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ ہمارے جو لائر ہیں سلمان صفدر صاحب، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کیس سمجھ سکیں، 2 سال سے چل رہے ہیں، تو ہم نے ریکویسٹ کیا ساری لیڈرشپ کے پی ہاؤس میں، امین گنڈا پور سمیت، بچر صاحب ادھر تھے، جتنے لیڈرشپ تھی، سینٹ کے علامہ ناصر تھے، حامد رضا تھے، اور حلیم عادل، شبلی فراز، حلیم عادل، اسد کیسر، ساری لیڈرشپ، شیخ وقاص اکرم، سلمان اکرم راجہ سب موجود تھے۔ اس کے اوپر سلمان صفدر نے ڈیٹیل میں انہوں نے سمجھایا القادر کے بارے میں، انہوں نے سمجھایا کہ کیا کیس ہے، اس کے اوپر 2-2.5 مہینے سے بیل نہیں لگائی جا رہی۔ انہوں نے بتایا کہ کورٹ اس وقت عمران خان کی پٹیشن اس طرح دھکیل کے ہم اتنی مشکل سے بیل کی پٹیشن وہ ہیئرنگ نہیں لگ رہی، اور یہ سن کر قیادت نے، اور ہم بھی اس پہ بڑے خوش تھے کیونکہ سب نے اس کے اوپر ڈسکس کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز وہاں پہ ساتھ آپ کو بیکنگ دیں گے۔ سلمان صفدر نے کہا کہ مجھے آپ کیا سپورٹ دے سکتے، انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ادھر موجود ہوں گے، ہم آپ ججز کی سپورٹ میں اور 26ویں ترمیم کے خلاف ہم کھڑے ہیں، ہم آپ کی سپورٹ میں کھڑے ہوں گے۔ یہ سارے ایم پی ایز اور سارے ٹکٹ ہولڈرز اور جتنے ایم این ایز اور ایم پی ایز، انہوں نے سینیٹر سب موجود ہوں گے۔ اور یہ جب انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے عمران خان کو بتایا تو یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے کہ آپ سب نے یہ مل کر یہ فیصلہ کیا، اس پہ وہ بہت خوش تھے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے عمران خان کو، جو میری بہنیں آ کے بتا رہی ہیں، جس پہ اس لیے ہم آپ کو اتنے خوش نظر آ رہے ہیں، جب ہمارا بھائی خوش ہوتا ہے تو ہم اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے عمران خان کو بتایا سلیمان قاسم کے انٹرویو کے بارے میں، ان کو بتایا کہ 20 ملین سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں، اور انہوں نے جب بتایا کہ وہ انہوں نے کیا باتیں کر رہے تھے، تو کہ جو کچھ آپ نے ان کو نصیحتیں کی یا ان کو وہ انہوں نے آگے کی اس انٹرویو میں بتایا۔ تو یہ ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی یہ بتا سکتی ہیں، جو میں سن کے اس لیے ہم خوش ہیں، کہتے ہیں وہ اتنے خوش ہوئے، میرے خیال میں کسی باپ کے لیے اس سے بڑی کیا فخر کی بات ہو سکتی ہے کہ جو آپ، کیونکہ ہر ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ بچوں کو جو بتایا پتہ نہیں ان کو یاد بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ سارا وقت انویسٹ کرتے ہیں ان کی تربیت میں، تو ماشاءاللہ ان کی تربیت بچوں کی، وہ اس پہ اتنے خوش تھے کہ، اور انہوں نے باری باری پوچھ رہے تھے کہ کیا کہا انہوں نے، اور بہت خوش تھے، اور بتایا کہ بچے اب ہمیں، کیونکہ ہم نے دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ہم نے ہی روکا ہوا تھا بچوں کو یہاں آنے سے۔ میں نے ان کو کہا بچے ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان آ رہے ہیں، تو وہ خوش ہو رہے تھے، لیکن کہتے ذرا دیکھ لینا یہاں کا ماحول کیا ہے، تو لیکن میں کہہ رہی ہوں وہ ہمیں سیٹ کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان آ رہے ہیں۔ اچھا علیم، آپ یہ بتائیے گا کہ اپنے خان صاحب کے بچوں کے ساتھ ان کی کب بات ملاقات، تھوڑی سی بتائیں کہ کس سلسلے میں ملاقات؟ یہی میں نے آپ کو جو بتایا، علیم گنڈا پور کے بھی ہاؤس میں تھا نا یہ جو میٹنگ تھی، فیملی بھی موجود تھی، ہمارے کزن بھی موجود تھے، اور یہ سارے کیونکہ اس گیدرنگ میں سے اس وقت بچت صاحب ادھر ہیں، اور یہ سب جو اپوزیشن لیڈرز بھی تھے،
اور سب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ہم سارے مل کر کیونکہ عمران خان کی بیل نہیں لگائی جا رہی، کیونکہ 4 مہینے کے لیے کورٹ بند، انہوں نے عدالتیں چھٹی کر کے چلی جائیں گی، تو 4 مہینے ستمبر تک عمران خان کے باہر نکلنے کے سارے راستے بند، اور ایک طریقہ کار ہے، 2 بیلیں لگی ہوئی ہیں، ایک لاہور ہائی کورٹ میں جو یہ نہیں سن رہے ہیں، اور ایک یہ القادر اسلام آباد میں جو یہ نہیں سننے کو تیار۔ یاد رکھیں گے جو ٹی وی کے اوپر سارا دن یہ خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان عید سے پہلے گھر ہوئیں گے، یہ سارا ڈسٹریکشن ہے، یہ ساری ڈس انفارمیشن ہے۔ اصلیت یہ ہے اور سچ یہ ہے کہ کورٹس کے اندر کیسز عمران خان کے بیل کے نہیں سنے جا رہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، کچھ اہم لوگوں کی ملاقات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ خان کی ان کے ساتھ ملاقات کرائی گئی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی ذرا کلیئرنس بتائیں۔ میں نے آپ کو ابھی پورا قصہ سنایا ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرنا چاہے پاکستان کے بارے میں تو آ جائیں، میرے سے بات کر لیں پاکستان کے لیے۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران کوئی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں؟ پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 6 مئی کو کوئی ملاقات ہوئی، نجم سیٹھی نے کہا۔ اگر نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں، میری بات سنیں، آج عمران خان کو یہ کیوں کہنے کی ضرورت پڑی کہ بھائی انڈیا کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے، آپ آ کے میرے ساتھ بات کریں، اگر کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آ کے بات کریں، کیونکہ عمران خان کو پاکستان کی فکر ہے۔ عظمیٰ بتائیں۔ انہوں نے بڑی صاف یہ کہا ہے کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، کہتی کہ میری ڈیل کی بالکل کوئی بات نہیں ہے، ڈیل کی کوئی بات نہیں ہے، نہ میں کروں گا، مگر اگر وہ چاہتے ہیں ہمارے پاکستان کی خاطر بات کرنا تو میں تیار ہوں۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کی ملاقات آج بھی نہیں کرائے گی نیاز اللہ نیازی، جبکہ اسپوک پرسن میں نے ایک دفعہ ملاقات ان کی ہوئی، اور قاسم خان کی بھی ملاقات نہیں ہو رہی، کیا وجوہات لگ رہی ہیں؟ کیونکہ کوئی بات نہیں، یہ دیکھیں جب خوف بڑھتا جاتا ہے نا آپ کے اندر، جب لوگوں کے دیکھیں اگر آپ کے اندر خوف نہ ہو، یہ کچھ بھی نہ ہو رہا ہو، یہاں ساری 10 کنٹینر نہ لگائیں 3 عورتوں کو روکنے کے لیے، ہاں، اور ایک قاسم زمان کو، یہ 4 لوگوں کو روکنے کے لیے، یہ کبھی بھی نہ کنٹینر لگائیں۔ یہ خوف ہمارا تو، ہماری تو شکلوں پہ آپ کو خوف نظر آ رہا ہے، ہم تو اپنی کوشش اور جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ان کو پوچھیں کہ یہ کتنے خوف زدہ ہیں کہ عمران خان سے کوئی بات نہ کر لے، یہی ہے نا کہ ہم ان کی بات لے کر آپ تک پہنچا دیتے ہیں، اسی کے پوچھے آپ لوگوں کی وجہ سے 42 FIR تو میرے اوپر کٹی۔ اچھا ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شاید کل کوئی سماعت یہاں ڈالا جیل میں ہو، کچھ اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ یہ جان کے کرتے ہیں، عمران خان کو کوئی اطلاعات نہیں ہے تو ان کو کہاں سے پتہ نہیں، آپ کون سے یہ جو ذرائع ہیں آپ کے جو آپ تک پہنچا دیتے ہیں، ہمارے تک تو وہ ذرائع پہنچتے نہیں ہیں، آپ تک پہنچ جاتے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے ابھی آرمی چیف کو ایئر مارشل، فیلڈ مارشل کی جو ہے وہ ترقی دے دی ہے، اب وہ جو باقی تینوں فورسز ہیں ان کے بھی چیف ہوں گے، 5 اسٹار جنرل ان کو بنا دیا گیا، ابھی خبر آئی ہے۔ جی ابھی نوٹس ہو گیا، نوٹیفکیشن ٹھیک ہے تو نہیں ٹھیک ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کے اوپر ہم کم ہی بات کریں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ بات تو صرف ایوب خان کے وقت ہوا تھا جب انہوں نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنایا تھا۔ پاکستان میں ہم نے تو کبھی یہ سنا نہیں کہ کوئی فیلڈ مارشل کی ضرورت پڑے، تو مجھے نہیں پتا۔ تھینک یو۔